شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7ویں پارے کا خلاصہ. چھٹے پارے کی آخری آیت میں بتایا گیا تھا کہ جو حقیقی نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں. اب 7ویں پارے کے شروع میں بھی بعض نصارہ ہی کا ذکر ہے جو قرآن کریم سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں. یہ آیات حبشہ کے ان نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے. انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں اور ان کی داڑیاں آنسوؤں کی رمجھم سے تر ہو گئیں. اصل میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں تاثیر ہی ایسی ہے کہ اگر ایسے دل سے اسے سنا جائے جو بغض اور کینے سے خالی اور خوف و خشیت سے معمور ہو تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں. حقیقی نصارہ کے کلام اللہ سے متاثر ہونے اور رونے دھونے کا حال بتانے کے بعد شرعی مسائل ذکر کیے گئے ہیں. کیونکہ سورہ مائدہ مدنی صورت ہے، جیسے مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے، یوں ہی مدنی صورتوں میں کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ تشریعی امور سے بحث ہوتی ہے. یہاں جو مسائل و احکام ذکر کیے گئے ہیں وہ درج ذیل ہیں. نمبر 1، کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تم نہ تو انہیں حرام سمجھو اور نہ ہی ان کے استعمال سے احتراز کرو. اصل میں اسلام اعتدال کا دین ہے جس میں نہ افراط ہے، نہ تفریط، نہ غلو ہے، نہ ہی کمی کوتاہی. اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے اجتناب کو تقویٰ اور کمال کا سبب سمجھا جائے اور نہ ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حرام اور حلال کے فرق ہی کو اٹھا دیا جائے اور بے دریغ ایسی چیزوں کو استعمال کیا جائے جنہیں اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے. نمبر 2، لغو قسم پر کوئی دنیاوی مواخذہ نہیں. لغو قسم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے حالانکہ وہ کام اس کے گمان کے خلاف تھا. البتہ ایسی قسموں پر کفارہ کی صورت میں مواخذہ ہوگا جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے نہ کرنے کے بارے میں کھائی جائیں اور پھر انہیں پورا نہ کیا جائے. نمبر 3، شراب، جوا، بت اور پاسے قطعی حرام اور شیطانی عمل ہیں. ان کے ذریعے شیطان مومنوں کے دلوں میں بغض و عداوت کے بیج بوتا ہے اور انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتا ہے. نمبر 4، احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں، البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے. نمبر 5، احرام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام یعنی کعبہ اور شہر حرام کا بھی تذکرہ کیا ہے. یہ کعبہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گرد و پیش کے علاقے کو محترم قرار دیا ہے. اس کی حرمت اور امن کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ وہ حرم کے حدود سے باہر نہ نکل جائے. نمبر 6، زمانے جاہلیت میں مشرکین نے بہت سارے جانور خود حرام قرار دے رکھے تھے اور ان کے لیے مخصوص نام بھی تجویز کر رکھے تھے. مثال کے طور پر بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام. آیت نمبر 103 میں واضح طور پر بتایا گیا کہ یہ مشرکین کا جھوٹ اور افتراء ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی جانور کو حرام قرار نہیں دیا. نمبر 7، جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ قابل وصیت امور کے بارے میں وصیت کر جائے. اس وصیت پر 2 قابل اعتماد کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ کل اگر اختلاف ہو جائے تو ان کی گواہی کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے. نمبر 8، حلال و حرام کے ان مسائل کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے. اب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا
کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ انبیاء کے ساتھ سوال و جواب کے تناظر میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص طور پر تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا مسیح علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائے گئے۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی مذکور ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرمائے، یعنی ایسا دسترخوان جس میں کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں سجی ہوں۔ اسی قصے کے حوالے سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا۔ اپنے چند احسانات گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود ٹھہراؤ؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ جلال میں عرض کریں گے، تو پاک ہے، میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا۔ پھر عرض کریں گے کہ میں نے تو انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو انہیں سزا دیں اور چاہے تو معاف کر دیں۔ قیامت کے دن کی منظر کشی اور اللہ تعالیٰ کی ہماگیر سلطنت کے تذکرے پر سورہ مائدہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ سورۃ الانعام۔ سورہ مائدہ کے بعد 7ویں پارے کے دوسرے پاؤ سے سورہ انعام کا آغاز ہے۔ اس سورت میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پر 3 بنیادی عقائد سے بحث کی جاتی ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ اس سورت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کے لیے تقریر اور تلقین دونوں اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ اسلوب تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت و عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا انکار ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل صحیح سے نوازا ہو۔ آپ اس صورت میں مطالعہ فرمائیں تو آپ کو وقفے سے ایسی آیات ملیں گی جن میں ارض و سما یعنی آسمان زمین میں اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے، بندوں پر اس کے غلبے اور ظاہر و باطن کا عالم ہونے کا یوں ذکر کیا گیا ہے کہ گویا ان دعووں کو مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ دعوے ایسے ہرگز نہیں کہ ان کے ثبوت کے لیے دلائل دیے جائیں یا زیادہ مغزماری کی جائے، بلکہ جب صاحب نظر انسان کائنات پر ایک نظر ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی عظمت و کبریائی اور غلبے اور قدرت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتا۔ درج ذیل آیات میں اسی اسلوب کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، اور وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ اسلوب تلقین کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول امی کو ایسے دلائل سکھاتا ہے جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اور وہ شرمندگی اور سرفگندگی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلوب عام طور پر سوال و جواب کی شکل میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 12 میں ہے، آپ ان سے سوال کیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ ظاہر ہے دل سے تو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، لیکن زبان سے اعتراف کرنے میں انہیں حجاب ہوتا تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ آپ خود ہی جواب دے دیجئے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اور آیت نمبر 19 میں ہے، ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ تقریر اور تلقین کے یہ دونوں اسلوب سورہ انعام میں پہلو بپہلو چلتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت اور توحید سے ہوتی ہے۔ توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر بھی ضروری ہے، چنانچہ بتایا گیا ہے کہ منکرین کی عادت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دلائل و براہین ان کے سامنے پیش کرتے ہیں یا ان سے اعراض کرتے ہیں، اور جواب میں کٹ حجتی کے طور پر کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ توحید و رسالت کے بعد بعث و جزا یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور جزا و سزا کا ذکر ہے۔
فرمایا گیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تینوں مضامین سورہ انعام میں بار بار بیان کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ بات ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خلیل علیہ السلام شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے۔ انہوں نے جب سورج، چاند، ستاروں اور ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو معبود تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور رب واحد کی کبریائی پر ایمان کا اعلان کیا تو انہیں سب سے پہلے اپنے والد ہی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہی دعوت دوسرے انبیاء نے بھی اپنے اپنے زمانے میں دی۔ سورہ انعام میں ان انبیاء میں سے 18 کے نام مذکور ہیں۔ ان سب کو وحی سے مشرف کیا گیا۔ ان کے علاوہ بے شمار انبیاء دنیا میں آئے ہیں لیکن ان کا نام قرآن کریم میں مذکور نہیں۔ وحی اور نبوت کے بعد دوبارہ ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جو خالق کے وجود، اس کے علم، قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ ان دلائل سے اس طرح متوجہ کیا گیا ہے کہ مقصود اصلی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے افعال کی معرفت ہے، لیکن مکہ کے کفار ان دلائل میں تو غور فکر نہیں کرتے تھے، البتہ مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ اگر ہمیں فلاں معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے۔ حالانکہ ان کی یہ باتیں زبانی جمع خرچ اور ٹالنے والی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ حقیقت یہ ہے صاحب طلب معجزہ کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ اس کائنات پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اور مومن بھی نظر ڈالتا ہے، لیکن دونوں کے نظر ڈالنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری کائنات مادی اسباب میں جکڑی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جب ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز اور ہر مرحلے میں قدرت کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ پھل دیکھتا ہے کہ رنگ اور خوشبو، چھوٹا اور بڑا، کھٹا اور میٹھا ہونے کے اعتبار سے کیسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے، ابتدا میں کوئی کڑوا اور نمکین ہوتا ہے اور کوئی کھٹا پھیکا، لیکن جو وہ پکتا جاتا ہے اس میں مٹھاس اور لذت آتی جاتی ہے۔ جبکہ ایک مومن ایمانی نظر سے دیکھتا ہے اور غور و تدبر کرتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ اسی لیے یہاں زمین میں سے اگنے والی مختلف چیزوں اور پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ صدق اللہ العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔